یہ منگنی جو آپ کی کزن سے کب ہوئی؟ یہ بچپن میں بڑوں نے کی تھی. اچھا، آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کی یہ منگیتر ہے؟ تقریباً 3 سال پہلے. اچھا، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا؟ نہیں پتا تھا. وہ بھی آپ سے محبت کرتی تھی اور آپ بھی؟ جی. دونوں کرتے تھے ایک دوسرے اس کا مجھے پتا نہیں، میں کرتا تھا اس سے. اچھا، ایک ہی گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا؟ جی. یعنی کہ آپ کی امی اور جو آپ کی کزن لائبہ ہے وہ دونوں سگی بہنیں تھیں؟ کزن نہیں، میری امی اور میری خالہ کنیز. آپ کی جو کزن لائبہ ہے اس کی امی اور آپ کی امی دونوں سگی بہنیں؟ جی سگی بہنیں تھیں. جی، یہ میں نے پوچھا. جی جی. اچھا، اس نے دوسرے لڑکے میں انٹرسٹ کیوں لیا؟ آپ کے ساتھ اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ اس کا تو مجھے نہیں پتا. ویسے تو میں ماشاءاللہ کاروبار بھی میرا ٹھیک تھا، اچھا خاصا تھا، کپڑا جوتی بھی میں اچھا پہنتا ہوں. تو پتہ پڑھے لکھے ہو؟ نہیں، میں نے اسٹڈی نہیں کی. اچھا، لائبہ پڑھی لکھی ہے؟ جی وہ پڑھی لکھی تھی. جب اس نے شادی کر لی اس کے بعد آپ کو کس نے اکسایا اس بات پہ کہ اس نے شادی کر لی، وہ آپ کی بچپن کی منگیتر تھی، آپ اب اس کو مار دیں، جان سے ختم کر دیں؟ یہ تو مجھے کسی نے بھی نہیں کہا کہ اسے جان سے مار دو، یہ تو میرا ارادہ تھا اکیلے کا ہی. تو بات یہ ہے کہ جب میں محلے میں آیا نا تو لوگوں نے مجھے کہا یار وہ تیری منگیتر تھی، وہ بھاگ گئی، اور خالہ تیری کی بیٹی بھی تھی، عزت تھی آپ کی، یہ ہے وہ ہے، مطلب جیسے محلے دار باتیں وغیرہ کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہی ہے. تو یہ بات ہوئی تو بس میں نے پھر مار دیا. آپ نے ان کو کیسے پلان کر کے بلایا؟ شادی کو کتنے دن ہوئے تھے؟ شادی اس نے کہاں جا کے کی؟ وہ لڑکا کون تھا؟ شادی کا مجھے نہیں پتا تھا، میں ادھر نہیں تھا، میں مری تھا. اچھا، تقریباً یہ 20-25 دن کا پہلے واقعہ سارا یہ. جب وہ بھاگ کے چلے گئے، شادی کر لی، پھر وہ ادھر آ گئے گھر واپس اپنے. تو انہوں نے کوئی صلح نامہ کا میری خالہ سے نہ بات کی کہ ہمیں صلح کرنے دیں، آپ سے ہم نے صلح کرنی. تو بس وہ واقعی میں صلح کرنے والے تھے، وہ گھر میں آئے اور میں نے فائر کر دی ان کے اوپر. آپ اس گھر میں پہلے سے موجود تھے؟ یہ پلاننگ ہوئی تھی وہ آئیں گے تو آپ نے فائرنگ کرنی ہے؟ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، میرے اکیلے کی تھی، میں اوپر چھت پہ تھا، وہ آئے ہیں، وہ تو جوس ان کو دے رہے تھے، لیز وغیرہ سارا کچھ ان کے آگے پیچھے ایسے گھوم رہے تھے، وہ تو خوش باش تھے. اچھا، تو بس میں اوپر سے آیا، میں نے فائر کر دی ان کے اوپر. سب سے پہلے آپ نے کس کو مارا؟ سب سے پہلے لڑکے کو. لڑکے کے اوپر آپ کو اتنا غصہ تھا؟ لڑکے کا کیا قصور تھا کہ وہ اس کا شوہر بن گیا تھا اس لیے؟ جی. اور لڑکے کی والدہ کا کیا قصور تھا؟ لڑکے کی والدہ کا یہ قصور تھا میم کہ وہ 6 بھائی ہیں یا 5 بھائی ہیں، مجھے معلوم نہیں. ٹھیک ہے، ان کو جو رشتہ نہیں نہ دیتا اس کی وہ لڑکی نکال لیتے ہیں. اس کے کیسے نکال لیتے ہیں؟ گن پوائنٹ پہ یا ویسے ہی لڑکی بھاگ جاتی؟ کہ لڑکی بھاگ جاتی ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، 4 بھائیوں نے ان کے آگے بھی شادی کی ہے، چاروں نے لڑکیاں بھگا کے شادی کی ہے. یہ آپ کو باتیں کس نے بتائیں؟ جی محلے داروں نے. ہم بھی اسی محلے میں رہتے ہیں، وہ بھی ہماری پیچھے والی گلی میں رہتے ہیں. آگے بھی ہمیں پتا تھا ان کا کریکٹر کیا ہے، مطلب وہ کیسے لوگ ہیں. آپ کو پتا تھا کہ لائبہ اس کے ساتھ پہلے بھی اس کے ریلیشن میں آتی جاتی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا تھا. اچھا، جب شادی ہوئی جبھی آپ کو پتا چلا؟ جی شادی کے بھی تقریباً 1.5 ہفتے بعد مجھے پتا چلا. مجھے یہ بتائیں کہ ان کی والدہ کا کیا قصور تھا؟ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں. بس میم تب آپ کو میں نے بتایا نا کہ بس غصہ تھا، خون سوار تھا، اب ہو گیا، اب پچھتاوا ہے. اور کیا اس چیز کا پچھتاوا ہے؟ یہی کہ کیوں مارا میں نے. آپ نے 3 جانیں لی ہیں. جی جی. معصوم جانیں. جی جی. آپ کی اپنی خالہ کی بیٹی تھی، کزن تھی، اور آپ کو ترس نہیں آیا اس کو مارتے ہوئے؟ آپ تو اس سے محبت کرتے تھے، اور جس سے محبت انسان کرتا ہے اس کو تو کبھی وہ تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا. بس اس ٹائم میم ترس نہیں آیا، پر ابھی بہت میں پچھتا رہا ہوں. کس کے لیے پچھتا رہے ہیں؟ لائبہ کے لیے یا لڑکے کے لیے یا لڑکے کی والدہ کے لیے؟ سب کے لیے، تینوں کے لیے. اور جو لائبہ کے والد ہیں اور آپ کے جو خالو ہیں، خالہ ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی بیٹی آپ نے چھین لی. بس وہ ساتھ ملے ہوئے تھے آپ؟ نہیں، کوئی ساتھ نہیں ملے ہوئے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی باہر نکلیں گے. آپ کے ذہن میں یہ پلان کیسے آپ نے بنایا کہ 3 لوگوں کو آپ ایک ساتھ شوٹ کریں گے؟ وہ گٹھے آگے بیٹھیں گے اور میں شوٹ کر دوں گا. سب سے پہلے جب آپ نے لڑکے کو مارا ہے تو اس کی والدہ اور لائبہ آپ کی طرف بھاگی نہیں؟ نہیں، میں نے موقع نہیں دیا. ایسے میں نے لڑکے کو شوٹ کیا، ساتھ اس کی والدہ کو، ساتھ ہی لائبہ کو. ایک ہی کمرے کے اندر؟ ایک ہی کمرے کے اندر. پھر آپ کہاں گئے؟ پھر کہاں بھی نہیں گیا، باہر آ گیا سب کو مار کے. تو تھانے کی طرف آ گیا، وہ آگے سے سر جی نے مجھے پکڑ لیے. پچھتاوا ہے؟ پچھتاوا تو ہے میم. کیا سزا بنتی ہے آپ کی؟ بس جو یہ دے دیں گے وہ قبول کر لیں گے. قبول تو یہی ہے نا کہ آپ نے 3 لوگوں کو مارا ہے اور آپ کو جو ہے نا تینوں لوگوں کے بدلے آپ کی بھی جان لی جائے. کوئی بات نہیں، دے دیں گے. یعنی کہ آپ کو پچھتاوا نہیں ہے؟ جی
पछतावा नहीं आप पछतावा तो है, तो यही तो कह रहा हूँ, उनके बदले अगर मेरी जान लेके उनकी जान सुखी हो जाती है तो। मोहल्ले वालों ने आपको कहा कि आपकी मंगेतर भाग गई है तो आपको गुस्सा आ गया। जी जी। पढ़े लिखे आप होते, आपको थोड़ा शऊर होता, आपकी वालदा ने समझाया नहीं था कि इस तरह नहीं करते? उन्होंने तो बहुत कुछ समझाया था हमें, बस। अगर वो भाग के चली गई थी तो कोई बात नहीं थी, जीने देते उनको अपनी जिंदगी। उसने शादी की थी, वैसे तो नहीं रह रही थी ना, निकाह किया था, हाँ निकाह तो किया था उन्होंने। फिर उनको जीने देते आप। बस मैम अब क्या कर सकती हैं। जी नाजरीन, ये वो गुजरांवाला का जो वाक़या है, वो मुलज़म मेरे साथ मौजूद हैं। प्लानिंग इन्होंने किसी के साथ मिलकर बनाई है, लेकिन ये मान नहीं रहे, कहते हैं अकेले मैंने प्लान बनाया और कमरे में बैठे हुए थे और उसके बाद वो आए हैं सुलह के बहाने। उनकी सुलह हो रही थी और सुलह के बहाने मैं छत पे था। सबसे पहले मैंने लड़के को शूट किया, उसके बाद मैंने लड़के की वालदा को, फिर मैंने लड़की को शूट किया। और लाइबा ने कोई भी आपसे एक बात नहीं की जी। वो आपने मारा है, कोई बात उसने आखिरी की हो? आई थी मेरे पास कि भाई मुझे मार दो, इनको छोड़ दो, आप छोड़ देते उसको? बस उस टाइम फायर लग चुके थे सबको। लाइबा जिंदा थी? जी जिंदा थी तो मेरे पास आई थी ना, एक फायर उस टाइम उसको लगा हुआ था। कहाँ पे मारा था? पता नहीं कहाँ कहाँ पे लगे हैं, पेट पे लगा हुआ है। जी हाँ जी। टोटल आपने लाइबा को, सबसे ज्यादा आपको लाइबा पे गुस्सा था? जी। और कितने फायर आपने उसको मारे? तकरीबन 14 फायर थे जो मैंने किए हैं उनके ऊपर। आपने पिस्टल कहाँ से लिया, चलाना किसने सिखाया? एकदम से तो पिस्टल बंदा नहीं चला सकता। मेरे चाचू का था, वो फौत हो गए हैं, पिंडी में पड़ा हुआ था घर हमारे। हमारा घर पिंडी भी है इस्लामाबाद में, ठीक है। तो उधर शादियों में चलाते रहते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस थी आपको? हाँ जी, मुझे प्रेस्टेक थी। यस। तो पिंडी से चाचू का पिस्टल लेके आए? जी वो फौत हो गए, उनका पड़ा हुआ था घर। चाची ने पूछा नहीं कहाँ लेके जा? चाची ने दूसरी शादी कर ली है, उन्होंने उसी वक्त कर ली थी तकरीबन जब वो फौत हुए साल बाद। दादा अबू ने कहा था कि चलें जी, आप अभी बेटा तुम जवान हो, अगर तुम किसी से शादी करना चाहती हो तो तुम कर लो। बड़ी बेदर्दी से 14 फायर किए गए और कहाँ कहाँ लगे इसको कुछ पता नहीं है। उसके बाद वो सारे दम तोड़ गए और ये भागता हुआ थाने की तरफ आ गया। तरबियत की और तालीम की कमी है। एक अना लोगों ने उकसाया, सोसाइटी ने ये मैसेज दिया कि आपकी बचपन की मंगेतर जो है वो किसी के साथ भाग गई है, लिहाजा आपको उसको शूट कर देना चाहिए। मंगेतर के साथ साथ जो इनकी सगी खाला की बेटी थी उसके साथ उनके शोहर और उनकी वालदा की भी जान ली गई। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुजरांवाला में और ये वो मुलज़म है मोहम्मद उस्मान, जिसने ये सारा वाक़या उस टाइम यानी कि उनको मारने में ये इनका और इनके साथ किसी और का भी हाथ है। लेकिन इस टाइम ये पुलिस की हिरासत में फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद फिर पता चलेगा केस कहाँ तक जाता है। लिहाजा इस टाइम लाइबा, उसके शौहर और उनकी सास इस दुनिया में नहीं रहे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है।